یہاں بیٹھے ہیں علامہ ظہیر عباس قادری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مذہبی اسکالر بھی ہیں اور چیئرمین ادارہ الفلاح انٹرنیشنل پاکستان. ماشاءاللہ ابھی اتنی چھوٹی عمر میں ہی اللہ کا شکر ہے ادارے سنبھال لی ہیں. خدمت اسلام اور خدمت انسان زندگی کا مقصد ہے. جی جی تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں پاکستان سمیت یہ خدمات جاری ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل آپ نے سحری ہم اکٹھے ہی تھے تو بڑا مزہ آیا جی, بڑی زبردست ماشاءاللہ. کل آپ کی طبیعت ناساز تھی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا اور ہمیں بہت ہی اچھی طرح سمجھ آئی جو بھی انہوں نے کہا. اور اب آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی شکر ہے سر. آپ نے ٹھیک رہنا ہے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہنا ہے تمام سحریوں میں. ہماری دعائیں علامہ صاحب کے ساتھ ہیں. ٹھیک رہیں گے. ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم آپ تک سوال پہنچائیں اور جوابات خوبصورت انداز سے آپ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے ماہ مقدس کے. چلیں اچھا, آج کا موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جی کہ نماز مطلب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں, لیکن کبھی کبھار ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس پہ آج بات کریں گے کہ جی نماز کا قضا کرنا جو ہے وہ مطلب اس کی کیا, ہم ایزی لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں اگلی پڑھ لیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جی نماز دین کا ستون ہے اور اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے 18واں پارہ سورہ مؤمنین کی پہلی 3 آیات میں ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تحقیق کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرتے ہیں. یہ خشوع و خضوع سے جو اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. جہاں یہ بات پتہ چلی کہ نماز مومنین کا سہرہ ہے, وہاں یہ بھی پتہ چلی کہ فلاح اور فوز اور کامیابی اور حد درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور عزت کا جو سبب ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے. یہ جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے. سو نماز کی فضیلت کے بارے میں اتنا کافی ہے بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ فرض ہے اسلام میں, یہ دوسرا فرض ہے کلمے کے بعد. پھر یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ والی بات ہے کہ جو شخص نمازی ہے وہ صالح ہے, وہ کامیاب ہے, وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پیشانی پر نور چمکتا ہے, ایسا نور چمکتا ہے کہ تسخیر خلائق دیتا ہے یہ نماز کا سجدہ. یعنی آپ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پہلے سے ہی ڈال دیتا ہے جو شخص نمازی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. محبوب علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ وہ زمین سے آسمان پر پھر لامقام پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے بے حجاب زیارت فرمائی. مگر بندہ مومن کے لیے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معراج ہو جائے تو سجدے میں چلے جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نماز میں معراج کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ علیہ السلام مسجد کے قریب پہنچتے تو رنگ زرد پڑ جاتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے قریب پہنچتے تو نورانیت سے چہرہ اتنا چمکتا کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اندھیرے میں روشنی ہو جاتی. اور آپ کی نماز کے معراج کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہمک ہو جاتے. ایسے تھے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کأنک تراہ, گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَكُنْ يَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس انداز سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہی عالم حضرت علی المرتضیٰ کا تھا. جی ان کے لیے تو بہت ساری باتیں میں کروں گا بھی. ایک سوال